يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی اور تنہائی، بادشاہی اور شہنشاہی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم جملہ انسانوں کا خالق و مالک ہے. بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. وہ ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حاضرین گرامی، موجودہ دور بلا شبہ فتنوں کا دور ہے. آج کا مسلمان فتنوں میں مبتلا نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ سنگین سے سنگین اور خطرناک سے خطرناک فتنوں میں آج کے مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے. جہاں دین کے نام پر دکانداری ہوتی ہو، جہاں دین کے نام پر سودے بازی ہوتی ہے، جہاں دین کے نام پر تجارتیں ہوتی ہیں، وہیں پر ظلم و ستم، بربریت، حرام خوری، قتل و غارت گری، بے حیائی، فحاشی اور بے راہ روی کا دور دورہ ہے. یقیناً ابلیس لعین اور اس کے چیلے تقریباً 95% اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکے ہیں، بلکہ ہر جگہ، ہر گلی،
ہر کوچہ، ہر شہر اور ہر نگر میں شیطانوں نے انسانوں میں سے اپنے چند چیلوں کو تیار کر کے رکھا ہے جو اللہ کے بھولے بھالے بندوں کو راہ ہدایت سے گمراہ کرنے کی فکر میں کوشاں ہیں۔ اور شیطان ہر لمحہ اور ہمہ وقت انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایسے پرفتن اور پرآشوب دور میں، ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حساب و کتاب کے لیے تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے کل کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں جواب دہی کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو اور اپنی عدالت میں پیشی کو کل سے تعبیر کیا ہے۔ گویا یہ دنیا آج ہے، یہ دنیا آج ہے اور آخرت کل ہے۔ جس طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہم یقین کے ساتھ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، اس دن کے گزرنے کے بعد کل ہفتے کا دن آنے والا ہے، ایسے ہی کل قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔ یہ دنیا زوالی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو کل کا جو دن آنے والا ہوگا وہ آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے کون کون سے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی فکر کریں، ہم دنیا میں مگن رہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم نے دنیا میں کیا بنایا، ہم نے دنیا میں کیا تیار کیا، ہم نے کتنی بلڈنگیں کھڑی کی، ہم نے کتنے مال و زر جمع کیے، ہم نے بینک بیلنس کتنا کیا ہے۔ یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یقیناً عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، حساب و کتاب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کر رکھا ہے، حساب و کتاب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کر رکھا ہے۔ یقیناً یہ عقل مندی کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ بات معلوم ہے اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم کو حاضری دینی ہے، اللہ رب العالمین کے روبرو ہم کو کھڑا ہونا ہے۔ اس کے کیا حالات ہوں گے، اس کی کیا کیفیات ہوں گی، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری پر کیا انداز ہوگا، یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس کے 30 پاروں میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے کہ کل جب قیامت کا دن برپا ہوگا، جب کل قیامت قائم ہوگی تو انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں کیسے آئے گا، اللہ رب العالمین حاضری لینے کے لیے کیسے آئے گا، اللہ رب العالمین لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے میدان محشر میں کیسے آئے گا، یہ ساری باتیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العظیم میں انہی چند باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کل جب قیامت قائم ہوگی، آخرت جب قائم ہوگی، میدان محشر بپا ہوگا، تمام اولین و آخرین اللہ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین
کس طریقے سے اپنے بندوں سے حساب لینے کے لیے میدان محشر میں حاضر ہوگا، اس کے کیا حالات ہوں گے، اس کی کیا کیفیات ہوں گی، اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب کا انداز کیا ہوگا، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العظیم میں انہی چند باتوں کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حساب و کتاب لینے کے لیے، بندوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے اللہ رب العالمین خود میدان محشر میں حاضر ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ جہنم کو بھی گھسیٹ کر اس میدان محشر میں لایا جائے گا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر اس مسئلے کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ اس دن آخرت میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، رب آئے گا اور فرشتے صف پہ صف کھڑے ہوں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو بھی گھسیٹ کر کے اس میدان محشر میں لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان یاد کرے گا، اس دن انسان سوچے گا، اس دن انسان اپنے نام اعمال کے بارے میں فکر مند ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دار العمل ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ دار الجزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم کو آزمائے کہ ہم میں نیک عمل اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کرنے کی فکر کریں تاکہ کل قیامت کے دن وہی نیکیاں ہمارے کام آ جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے آئے گا، جہنم کو بھی گھسیٹ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ تمام لوگ اکٹھے جمع ہوں گے، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بھاگ جاؤں گا، میں اللہ کی نگاہ سے چھپ جاؤں گا، میں راہ فرار اختیار کر لوں گا، ایسا وہاں ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام دنیا انسانیت کو اپنے سامنے محشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام اول و آخر کو، تمام لوگوں کو جو پہلے آئے ان کو بھی میدان محشر میں جمع کرے گا، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کو بھی اللہ رب العالمین اپنے سامنے اکٹھا کرے گا اور اس کے بعد حساب و کتاب لے گا۔ یہاں آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو جائے، شاید آپ یہ سوچیں کہ جب پوری دنیا انسانیت میدان محشر میں اکٹھا ہوگی تو اللہ رب العالمین کی آواز پہلی صف تک تو پہنچے گی، لیکن آخری صف تک اللہ رب العالمین آواز کیسے پہنچائے گا؟ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری کم فہمی ہے، یہ ہماری کج عقلی ہے، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے جانا نہیں۔ اللہ رب العالمین مختار کل ہے، اللہ رب العالمین بہت طاقتور ہے، وہ کل قیامت کے دن ایسا نظام پیش کرے گا جو نظام دیکھ کر کے ہم شستر رہ جائیں گے، جو نظام دیکھ کر کے ہم پریشان ہو جائیں گے، ہماری عقلیں اس نظام کو دیکھ کر کے خیرہ ہو جائیں گی، ہماری عقلیں پریشان حال ہو جائیں گی۔ جیسے دنیا میں آواز کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک آواز کو پہنچانے کے لیے ساؤنڈ کا یہ سسٹم ہے، یہ مائک ہے، یہ آواز ہے جس کے ذریعہ ہم بآسانی اور سہولت پہلی صف سے لے کر کے آخری صف میں موجود لوگوں تک اپنی آواز کو بآسانی پہنچا لیتے ہیں۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے ایسا نظام پیش کرے گا کہ جیسے پہلی صف میں آواز پہنچے گی، ایسے ہی جو سب سے آخر میں انسان کھڑا ہوگا اس تک بھی اللہ رب العالمین کی آواز پہنچ جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے ایک تیسری بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں تمام لوگوں کی حاضری ہوگی، جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارے گا۔
اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو آبا کی طرف نسبت کر کے بندوں کو آواز دے گا۔ ہمارے یہاں یہ بات عام ہے، جہالت کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین ہر بندے کو پکارے گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات کتاب و سنت کے تعلیم کے خلاف ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین باپ کا نام لے کر کے، آبا کا نام لے کر کے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر بندے کو پکارے گا۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماں کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین پکارے گا، ماں کی طرف نسبت کر کے اللہ رب العالمین آواز لگائے گا، ان کی بات غلط ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھ کر کے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین باپوں کے نام سے بندوں کو پکارے گا۔ اور صحیح ابو داؤد وغیرہ کی ایک منقطع روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے نام سے پکارے گا، تمہارے باپ کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارے گا۔ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، لہذا تم اپنا نام اچھا رکھو، تم اپنا نام پیارا رکھو، تاکہ کل قیامت کے دن جب تمہیں پکارا جائے تو تمہارا نام سن کر کے تمہیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جو باب باندھا ہے، یا ابو داؤد کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ان دونوں احادیث کی بنیاد پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی بات کتاب و سنت کے دلائل کے موافق ہے کہ کل قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ ملا کر کے پکارا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن الگ الگ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشی ہوگی، الگ الگ اللہ رب العالمین کے دربار میں سب کو بلایا جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تمام لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دیں گے، تمام لوگ اکٹھا رہیں گے، سب سے سوال و جواب ہوگا اور سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن ایک انداز اور ایک کیفیت یہ بھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین الگ الگ اکیلے اکیلے تمام بندوں کو بلا کر کے حساب لے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ کل قیامت کے دن ہر شخص اللہ رب العالمین کے دربار میں تنے تنہا حساب و کتاب دینے کے لیے آئے گا۔ اور بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام بندوں سے انفرادی طور پر گفتگو کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام بندوں سے اکیلے اکیلے بات کرے گا۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کہ اس کے درمیان، اس بندے کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی اور اس بندے کی ذات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اس بندے سے سوال کرے گا اور بندے کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا، اس کے بعد پھر اور نگاہوں کو اپنے دوڑائے گا تو دیکھے گا کہ جہنم کی آگ دھاڑے مار رہی ہے، جہنم چیخو پکار کر رہی ہے، جہنم غیظ و غضب کے مارے بھڑک رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا کہ اے لوگو، اگر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر سکتے ہو تو یہ عمل بھی تم اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص کل قیامت کے دن رب کے دربار میں تنے تنہا آئے گا۔ ہر شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں تنے تنہا حاضری دے گا۔ اس لیے ہمیں اس ہولناک منظر کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس آنے والے دن کی فکر کرنی چاہیے اور کل قیامت کے دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں نیک اعمال کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیں اور کل قیامت کے دن وہی نامہ اعمال ہمارے لیے نجات دہندہ ثابت ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشی کا ایک انداز یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب پیشی ہوگی
جب بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین سخت نگران مقرر رکھے گا۔ آج دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں ہم لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے ہم چھپ جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں بچ جاؤں گا تو اس کی یہ بے وقوفی ہے، اس کی یہ کم عقلی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نگاہ سے ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں رہے گا۔ تم تو انسان ہو، تم تو بہت بڑے انسان ہو، ایک ذرہ بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ سے اوجھل ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہاں پر اللہ رب العالمین کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو اللہ رب العالمین سخت نگران کو مقرر کرتے ہوئے اپنے سامنے لوگوں کو بلائے گا تاکہ ہر شخص اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے اور اپنا حساب و کتاب دے سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت بپا ہوگی، میدان محشر ہوگا، تو ہر شخص آئے گا اللہ رب العالمین کے دربار میں، لیکن آنے کا انداز کیا ہوگا، آنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کہ ایک ہانکنے والا اس بندے کے ساتھ رہے گا جو ہانک کر کے لے جائے گا۔ جیسے انسان دنیا کی زندگی میں جانوروں کو ہانکتا ہے تاکہ کوئی جانور نہ چھوٹ پائے، ایک ڈنڈے سے سب کو ہانکتے ہوئے لے کر کے جاتا ہے اپنے گھر کی طرف، ایسے ہی کل قیامت کے دن ہر بندے کو ہانکتے ہوئے ایک فرشتہ لے کر کے جائے گا، وہ شہید، اور ایک گواہ بھی اس کے ساتھ میں رہے گا، ایک گواہ بھی اس کے ساتھ میں موجود رہے گا۔ گویا اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیشی کا ایک انداز یہ ہوگا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا اس کو ہانک کر کے ایک فرشتہ لائے گا، اور اس فرشتے کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی رہے گا جو اس بندے کے خلاف گواہیاں دے گا کہ اس بندے نے دنیا کی زندگی میں کیسے اپنی زندگی گزاری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ کے عدالت میں پیشی کا ایک انداز یہ بھی ہے، اللہ کی عدالت میں حاضری کا ایک انداز اور ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال کی ساری فائلیں کھول دی جائیں گی، نامہ اعمال کی ساری فائلیں کھول کر کے رکھ دی جائیں گی۔ ہر بندہ اپنی فائل کو پڑھے گا اور سوچے گا کاش دنیا میں اس نے نیکیاں کی ہوتی، لیکن وقت اس وقت گزر چکا ہوگا، کفے افسوس ملنے کے بجائے کفے افسوس ملنے کے سوا وہاں پر کوئی چارہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں ہر کوئی اس بات کی فکر کر لے کہ میرے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے گلے میں اس کا نصیبہ لٹکا دیا ہے، ہر شخص کے گلے میں اس کا مقدر اور اس کا نصیبہ اللہ رب العالمین نے لٹکا کر کے رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور جب کل قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین اس پورے صحیفے کو کھول دے گا، اس پورے صحیفے کو کھول کر کے اس انسان کے سامنے رکھ دے گا، اور اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا اقرا کتابک، اے بندے آج تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، اے میرے بندے آج اپنی کتاب تو خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور آج تو اپنا محاسبہ خود کر لے، آج تو اپنا محاسبہ بھی خود کر لے اور اپنا نامہ اعمال بھی تو خود پڑھ لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کل قیامت کے دن آنے سے پہلے قیامت کا دن آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کون کون سی نیکیاں اللہ رب العالمین کے دربار میں بھیجی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ کے اعمال ہیں۔ ساری فائلیں کھلنے سے پہلے، سارے نامہ اعمال واہ ہونے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کی پروف ریڈنگ کر لیں، ہم دوبارہ سے اپنے نامہ اعمال کو جانچ لیں، پرکھ لیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے کہا یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔
آخرت کو اللہ رب العالمین نے دار الجزا بنایا ہے، یہیں پر نیکیاں کر کے ہمیں جانا ہے۔ جو اس دنیا سے نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دے گا وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اگر ہم نے بڑے بڑے اور خطرناک اور سنگین جرم کیے ہیں تو وہی سنگین جرم، وہی چند بری عادتیں اور چند وہی برے گناہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بننے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فائلوں کو چیک کریں، ہم اپنے نامہ اعمال کو چیک کریں، اپنے نامہ اعمال کی خود پروف ریڈنگ کریں، اپنے نامہ اعمال پر نظر ثانی کر لیں، اور کم سے کم یہ ہو کہ ان نامہ اعمال میں اگر ہمارے پاس کچھ گناہ ہیں، ہمارے نیکیوں کے ساتھ کچھ گناہ بھی موجود ہیں، ہماری کچھ خطا کاریاں اور ہماری سیاہ کاریاں بھی ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں، تو کم سے کم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں نیکیاں زیادہ نہیں کر پائے، ہم نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ اکٹھا نہیں کر سکے، تو کم سے کم وہ گناہ اور وہ برائیاں جو ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں، ہم ان برائیوں کو مٹانے میں، ان گناہوں کو مٹانے میں کامیابی حاصل کر لیں۔ یقین مانیے اگر ہم نے ان گناہوں کو مٹانے میں کامیابی حاصل کر لی، اگر ہم نے ان گناہوں کو مٹا لیا، ہم نے ان گناہوں کو مٹانے میں کامیابی حاصل کر لی، تو یقین مانیے کل قیامت کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ان گناہوں کو مٹایا نہیں، ہم نے اپنے نامہ اعمال پر نظر ثانی نہیں کی، تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی پچھتاوا اٹھانا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کی اور اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی ایک کیفیت یہ ہوگی کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، تمام اعمال اللہ رب العالمین ہماری نگاہوں کے سامنے رکھ دے گا۔ چھوٹا عمل یا بڑا عمل، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں وہ ہماری نگاہوں میں اہمیت نہیں رکھتے، ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹا عمل بھی کل قیامت کے دن ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ بھی اپنی نیکی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کر کے اس دنیا سے گیا ہے وہ کل قیامت کے دن اپنے اس برے عمل کو بھی دیکھے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر لوگوں کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جب کل قیامت کے دن تمام لوگ دربار الہی میں حاضری دیں گے، عدالت الہی میں سب کی پیشی ہوگی، تو اللہ رب العالمین سب کے نامہ اعمال کو ان کے سامنے رکھ دے گا، سب کے نامہ اعمال کو ان کے سامنے رکھ دے گا۔ جب مجرمین اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، اپنے عمل کو دیکھیں گے، اپنے عمل کو دیکھ کر کے اس کو پڑھیں گے، تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ تو کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، مگر اس نامہ اعمال نے تمام چیزوں کو شمار کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کی چھوٹی بڑی ہر نیکی کو بھی پیش کیا جائے گا، اور چھوٹے بڑے ہر گناہ کو بھی ہر انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انسان اپنے نامہ اعمال کو خود دیکھے گا، انسان اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھے گا، اور اس کے بعد اگر اس کے نامہ اعمال سیاہ ہوں گے تو افسوس کرے گا اور کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب نے چھوٹے بڑے کسی بھی گناہ کو نہیں چھوڑا، تمام گناہوں کو اس نے لکھ دیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انسان اس دنیا میں کر کے جائے گا وہ ساری چیزیں اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سب ایسی آیات ہیں، قرآن کریم کی یہ سب ایسی آیات ہیں کہ ان آیات کے متعلق اگر آپ اپنے اسلاف کی تاریخیں پڑھیے،
اگر آپ اپنے اسلاف کی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے، ان کی سیرتوں کو آپ اپنے مد نظر رکھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلاف ایسی آیتوں کو سن کر کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ایسی آیات کو سن کر کے ان کے جسم پر راشا طاری ہو جاتا تھا، ایسی آیات کو سن کر کے اسلاف کرام غش کھا کر کے گر جایا پڑتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہم انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری آنکھوں میں ندامت کا آنسو نہیں آتا، ہماری آنکھیں ایک دم خشک ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں بالکل پتھرا چکی ہیں، قرآن و سنت کو پڑھنے کے باوجود بھی آج ہمیں رونا نہیں آتا ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے ہمارے سامنے، لیکن ہماری آنکھیں کبھی اشکبار نہیں ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مومن کا درہ امتیاز نہیں، یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو وہ سنے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے، بلکہ مومن کا امتیاز یہ ہے، مومن کی عادت یہ ہے، مومن کا شیوا یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی آیات کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس مومن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ مومن جب حقیقت حال کو معلوم کر لیتا ہے، مومن جب حقیقت کو جان جاتا ہے تو وہ فوراً رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ مومن جب قرآن کی آیات کو سنتا ہے، قرآن میں غور کرتا ہے، قرآن میں سوچتا ہے اور سمجھتا ہے اور حقیقت حال سے واقفیت حاصل کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، مومن رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ کل قیامت کا دن جو آنے والا ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین نے بپا کر کے رکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دن کے لیے اس دنیا میں تیاری کرنی ہے، اپنے نامہ اعمال پر نظر ثانی کرنی ہے، اپنے نامہ اعمال کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا ہے۔ اگر ہم نے خطائیں کی ہیں تو ان خطاؤں پر ہم کو رونا چاہیے، ہمیں آنسو بہانا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے گریہ وزاری کرنا چاہیے، ہمیں بلبلانا چاہیے، ہمیں چیخنا اور تڑپنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں سے نکلنے والا ایک قطرہ پانی ہمارے تمام گناہوں کو دھونے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ جو ایک قطرہ آنسو اللہ رب العالمین کے خوف سے بہائے گا، کل وہی ایک قطرہ پانی، کل قیامت کے دن وہی ایک قطرہ پانی اللہ رب العالمین کے یہاں نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ یقین مانیے، ایک قطرہ پانی اگر ہم اپنی آنکھ سے گراتے ہیں تو یہی ایک قطرہ پانی ہمارے لیے کل جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بات میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ تاجدار بطحا کا یہ اعلان ہے، عینان لن تمسہم النار ابدا، دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جہنم کی آگ ان کو ٹچ نہیں کر پائے گی، جہنم کی آگ ان کو چھو نہیں سکتی ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ انسان جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ انسان جو اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرتا ہے۔ بلکہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہہ دیا لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہ جس طریقے سے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ جانور کے تھن میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی جسے اللہ رب العالمین نے اپنی جہنم سے بچا لیا، جسے اللہ رب العالمین نے اپنی جہنم سے آزادی عطا کر دی، وہ شخص بھی کل قیامت کے دن جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کے متعلق غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمارے نام اعمال میں کچھ گناہ ہیں، اگر ہمارے نام اعمال میں کچھ خطائیں ہیں، اگر ہمارے نام اعمال میں کچھ ہماری سیاہ کاریاں موجود ہیں تو ہمیں اس پر ندامت کے آنسو بہانا ہے، اللہ کے حضور آ کر کے ہمیں رونا اور گڑ گڑانا ہے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اسی دنیا کی زندگی میں ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے اور کل قیامت کے دن ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیشی کا ایک انداز یہ بھی ہوگا کہ
کہ وہاں گواہی کا سسٹم جو ہے وہ بہت سخت ہوگا. اللہ رب العالمین کے دربار میں گواہی کا سسٹم بہت سخت ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. کل قیامت کے دن ہر انسان جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا، جیسے دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، دنیا میں فریب کرتا تھا، مکاریاں کرتا تھا، لوگوں کو دغا دیتا تھا، ایسے کل قیامت کے دن انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی دغا دینے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی مکاری کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے یہاں حاضری کا جو سسٹم بنایا ہے وہ بہت سخت بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یومئذ تحدث اخبارہا. کل قیامت کے دن اگر ہم وہاں جھوٹ بولنا چاہیں گے، دغا دینا چاہیں گے، تو ہمارے زبان پر اللہ رب العالمین مہر لگائے گا. نختم علی افواہہم، ہماری زبانوں پر اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا، ہمارے منہ پر اللہ رب العالمین تالے ڈال دے گا، اور ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر اور ہمارے اعضائے جسمانی اللہ رب العالمین کے دربار میں گواہی دیں گے. اسی میں سے ایک سسٹم یہ بھی ہے یومئذ تحدث اخبارہا. یہ زمین جس پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، جس پہ ہماری بود و باش ہے، جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ زمین بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گی کہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ پر